الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه مؤمنا وآخرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باوالد میرے اور آپ کے آقا تاجدار کائنات فخر کائنات مالک دو جہاں جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بلند اور عظیم بارگاہ میں اس محبت کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ درود پاک پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور حضور سنتے ہیں، تو محبت کا پڑھیں گے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک سیدی یا حبیب اللہ. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ارے ہم گنہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. اور نظام ان کے کرم سے مقدر چمکا، نظام ان کے کرم سے مقدر چمکا. اب تو قبر میں اجالے ہی اجالے ہوں گے. اللہ کی حسنا اور اس کے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں درود پاک نظرہ پیش کرنے کے بعد میرے نبی کے غلاموں، اللہ کریم کا بے حد و بے حساب لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں کہ مالک دو جہاں نے ہم سب کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ عظیم، یہ مقدس، یہ برکتوں والا، یہ فضیلتوں والا دن عطا فرمایا ہے. میرے نبی کے غلاموں، آج میرا جو موضوع ہے وہ ہے شفاعت مصطفیٰ. شفاعت جس کو اردو میں سفارش کہتے ہیں، اللہ کریم کے قرآن پاک کے اندر دو طرح کی سفارش کر دی گئی ہے، دو طرح کی شفاعت ذکر کیا گیا ہے. ایک ہے شفاعت حسنہ اور ایک ہے شفاعت سیئہ. ایک اچھی سفارش اور ایک بری سفارش. اور شفاعت رسول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کرتے ہیں. میں یہاں پہ کچھ معنی کچھ مفہوم نکالنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کے اندر سے سفارش جیسی لعنت کو ختم کرنا ہے. اب وہ مطلق الفاظ بات کرتے ہیں سفارش کو. میں آپ کو یہاں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا معنی کے اعتبار سے استعمال کرنا غلط ہے، کیونکہ رب کے قرآن نے دو طرح بیان کی ہے، ایک شفاعت حسنہ اور ایک شفاعت سیئہ. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ کسی حقدار کے حق میں
سفارش کرتا ہے تو رب کا قرآن فرماتا ہے کہ میں اس کو اجر عطا فرماؤں. کوئی کسی کا حقدار ہے اور ہم نے اس کو وہ حق دلا دیا تو رب کا قرآن کیا فرماتا ہے کہ میں اس کو اس کا اجر عطا فرماؤں گا. اور کوئی بندہ ایک چیز کا حقدار ہی نہیں ہے اور پھر اس کی سفارش کر کے اس کو وہ حق دلا دیتے ہو تو رب کا قرآن فرماتا ہے کہ تو جو گناہ کرے گا وہ اس کے اعمال ڈال جائیں گے. تو دو طرح کی سفارش ہمارے سامنے آ گئی ہیں. یہ جو سفارشیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ ایک دنیا میں مسافر یاد ہے. اب اس کے علاوہ ایک اور سفارش ہے, ایک اور شفاعت ہے. وہ کون سی شفاعت ہے؟ وہ شفاعت جو ہے وہ ہے ہی برے لوگوں کے لیے ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر سے ہم نے بری قسم کی سفارش ہے اس کو ختم کرنا ہے, لیکن ایک سفارش اور بھی ہے جو ہے ہی برے لوگوں کے لیے. اب ذہن سوچ رہا ہے کہ یار سفارش ہے کون سی کہ جو ہے ہی برے لوگوں کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں سفارش ہے کون سی. جب انسان کی نیکیوں کی کثرت ختم ہو جائے, جب ساری امیدیں ٹوٹ جائے, جب ساری آس جو ہے وہ ختم ہو جائے, اس وقت ایک ذات ہے جو انسان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گی. وہ رسول اللہ کی ذات ہے, وہ ان کی سفارش ہے, وہ ان کی شفاعت ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ میں نیک لوگوں کی سفارش نہیں کروں گا. جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, عبادت گزار ہیں, میں ان کی سفارش نہیں کروں گا, بلکہ میں ان کی سفارش کروں گا جو بڑے بڑے گناہگار ہیں. بڑے بڑے گناہگار جنہوں نے حقوق اللہ میں کرپشن کی ہوگی, جنہوں نے نمازوں کو ادا نہیں کیا ہوگا, کوتاہی کی ہوگی, روزے نہیں رکھے ہوگے, حج زکوٰۃ نہیں کی ہوگی. میرے حضور فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے بارے میں سفارش کروں گا. اور میرے حضور کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ جو چھوٹے گناہگار ہیں, جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے ہیں, ان کا کیا بنے گا؟ میرے حضور نے فرمایا کہ جو چھوٹے گناہگار ہیں, جو چھوٹا چھوٹا گناہ کرتے ہیں نا, رب کریم اپنے رحمت کے صدقے ان کو ایسے ہی معاف فرما دے گا, ویسے ان کی بخشش ہو جائے گی, ویسے ان کی معافی ہو جائے گی. تو میرے حضور نے فرمایا کہ میں بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا, شفاعت کروں گا. کچھ لوگ بڑی عجیب بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی شفاعت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں کہ جی رسول اللہ شفاعت نہیں کرنی. انسان جو دنیا میں کہ وہ آگے پائے گا, رسول اللہ کو شفاعت نہیں کرنی, کیوں کسی سفارش نہیں کرے گا. آیت الکرسی ہم سب کو یاد ہے, اس کے اندر رب کریم نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کیا مطلب ہے؟ اب رب کریم جس کو عطا کرے وہ تو حقدار ہے, وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے. من ذا الذی یشفع, کون ہے جو سفارش کرے, جو شفاعت کرے, عندہ رب کے بارے میں کون کرے گا؟ کوئی ہے کرنے والا؟ آگے ہی رب نے فرما دیا الا باذنہ, ہاں جس کو میں نے حکم دیا ہے صرف وہی سفارش کرائے گا, وہی سفارش کرے گا. رب کا قرآن فرمان ہے. آج کا میرا موضوع شفاعت مصطفیٰ ہے. قرآن و حدیث سے ہی بات کروں گا تاکہ ہمارے ذہن کے اندر جو دوسرے لوگ بدگمانیاں پھیلاتے ہیں نا وہ ہماری کلیئر ہو جائے, صاف ہو جائے کہ ہمارا یہ ایمان ہے, ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے ہم سفارش فرمائیں, اسی آس میں ہم جی رہے ہیں. ہماری پوری ساری وجود سے وابستہ ہے. ہم نے ہمارے نیک اعمال کہاں سے ہیں, ہماری نیکیاں کہاں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. بس ایک آس ہے, ایک امید ہے کہ رسول اللہ سفارش فرمائیں. اس کے پیچھے بھی نا جو کردار ہے وہ عشق و محبت کا ہے. کون سا کردار ہے؟ عشق و محبت کا. بڑی پیاری بات, بڑی پیاری بات. رسول اللہ نے محبت کی امت سے اور رب تعالی نے محبت کی رسول سے. ایسا ہے کہ نہیں؟ رسول نے محبت کی امت سے اور رب نے محبت کی اپنے رسول سے. رسول اللہ کی یہی خواہش کہ میری امت خوش رہے اور اللہ کے کرم کی یہی
تمنا تھی کہ میرا محبوب راضی رہے. جب یہ دونوں محبتیں ملی، جب یہ دونوں چاہتیں ملی تو ہم گناہگاروں کا بھلا ہو گیا. اب رب نے یہ کہا کہ اے محبوب تیری تمنا یہ ہے کہ تیری امت راضی رہے، تیری امت خوش رہے. میری تمنا یہ ہے کہ تو راضی رہے. اے محبوب تیری امت کی جو شفاعت کا ذکر ہے، جو مرحلہ ہے، ہم تیرے ہاتھ میں لیتے ہیں. تو قیامت والے دن جس جس کی شفاعت کرے گا، جس جس کی سفارش کرے گا، میں رب قدیر اس کا بیڑا پار کرتا جاؤں گا. تو رسول اللہ ہم گناہگاروں کی سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. رب نے قرآن کے اندر فرمایا، جو میں نے خطبہ کے اندر آیت کریمہ کا فرمائی تھی، رب قدیر نے فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون. کیونکہ قیامت والے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا نا. آج بیٹا باپ سے بڑی محبت کرتا ہے، ماں باپ اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے. لیکن وہاں پہ سارے اپنی جان کو جا رہے ہوں گے. باپ سامنے ہوگا، یہ بھی جانے گا. ہر بندہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی، میری جان میری جان میری جان. کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا. رب کا قرآن فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ اس دن جو ہے نہ انسان کا جو مال ہے وہ نفع دے گا، نہ اس کی اولاد نفع دے گی. رب نے قانون فرما دیا، لیکن ساتھ ہی رب قدیر نے ارشاد فرما دیا الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کسی کو نہ مال نفع دے گا نہ اولاد، مگر جو قلب سلیم لے کر آیا، جو ٹوٹا ہوا دل رب کی بارگاہ میں لے کر آیا، اس کو اس کی اولاد بھی نفع دے گی، اس کا مال بھی نفع دے گا. کیا مطلب اس کا؟ تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. انسان ٹوٹا ہوا دل رب کی بارگاہ میں لے آتا ہے. ایک دنیاوی مثال ایک سمجھتا ہوں. شیشہ ہے، شیشہ اگر ٹوٹ جائے، یہ شیشہ میں لے کے آیا ہوں 10,000 کا، ٹوٹ گیا، دوبارہ بنواتا ہوں. اب میں اس کو سیل کروں گا، کیا اس کی قیمت 10,000 مجھے مل جائے گی؟ قدر و مدر اس کی ختم ہو جائے گی، ویلیو اس کی گر جائے گی. لیکن یہاں پر رب قدیر کیا فرما رہا ہے کہ جو بندہ ٹوٹا ہوا دل میری بارگاہ میں لے کے آئے گا، میں رب قدیر اس کی اولاد بھی اس کو نفع دے گی، اس کا مال بھی اس کو نفع دے گا. ویلیو بڑھ گئی اس کی. چیز ٹوٹی ہوئی ہے لیکن ویلیو اس کی بڑھ رہی ہے. کیسے ٹوٹے ہوا دل؟ رب کی بارگاہ میں دکھ تکلیف پریشانی برداشت کرتا ہے، اپنے مال کو رب کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے رسول کے دین کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنی اولاد کو رسول اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے. تو رب قدیر فرماتا ہے کہ ایسے انسان کو اس کا مال بھی نفع دے گا، اس کی اولاد بھی نفع دے گی. بالکل بہترین ٹوٹا ہوا دل. جو اللہ کے راستے میں چلتے ہیں نا، اس کے راستے میں انسان بڑے دکھ تکلیف نہیں کرتے ہیں، بڑا بڑا کہتے ہیں. لیکن وہ بندہ جو اللہ کی رضا کے لیے اس کے راستے میں نکلا ہوتا ہے نا، وہ سب کی باتیں سنتا ضرور ہے لیکن کہتا کچھ نہیں ہے. اس کے بارے میں فرمایا اس کا مال نفع دے گا، اولاد نفع دے گا. اب جو لوگ میرے رسول کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، 2-3 حدیث پاک آپ کے سامنے صحاح ستہ کی کتابوں سے بیان کروں گا. اب جو لوگ رسول کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سماعت فرمائیں. ابن ماجہ کے حدیث پاک ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اس کے راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رب کی طرف سے پیغام آیا، محبوبہ آ جاؤ ذرا بات کرنی ہے. رب نے اپنے محبوب کو بلایا، محبوبہ آ جاؤ بات کرنی ہے. اب میرے حضور رب کی بارگاہ میں گئے. میرے رب نے فرمایا محبوب 2 باتیں ہیں، 2 چیزیں ہیں، بڑی خطرناک بات ہے. 2 چیزیں ہیں، 2 باتیں ہیں. ایک یہ کہ آپ کی جو امت ہے نا، ابن ماجہ کے حدیث پاک ہے، آپ کی جو امت ہے، اس امت کے 50% 50% جو بندے ہیں نا، ان کو میں بخش دوں گا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ کی امت کی شفاعت اور فضل ہے نا، میں آپ کے ہاتھ دے دیتا ہوں. اب آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے.
میرے رسول کے سامنے جب یہ دو باتیں ہیں، یہ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، تو میرے رسول نے کس کو چنا ہوگا؟ شفاعت کو، کیونکہ میرے حضور چاہتے ہیں کہ میرے امت کا کوئی بندہ بھی جہنم میں جائے، اس کو عذاب ہو، میرے حضور نے شفاعت کے موقع کو چھوڑ دیا تاکہ میری تمام امت جو وہ جنت میں داخل ہو، اس کی بخشش ہو جائے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، شفاعت کو لوگ انکار کر رہے ہوتے ہیں، شفاعت کے بارے میں لوگ ایسے بول رہے ہوتے ہیں کہ پتہ تک نہیں ہوتا انسان زبان سے کیا الفاظ کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث پاک بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ مجھ سے پہلے رب قدیر نے کسی بھی نبی کو وہ چیزیں عطا نہیں فرمائی۔ 5 چیزیں۔ نمبر 1، میرے حضور نے فرمایا کہ میرا جو دشمن ہے مجھ سے 1 ماہ کی دوری میں ہو اور میں نے اس کی گردن میں خنجر نہ رکھا ہو، تلوار بھی نہ رکھی ہو، لیکن پھر بھی اس کے دل کے اندر میرا روب اور دبدبہ قائم رہتا ہے، اللہ کریم نے یہ مقام، یہ مرتبہ مجھے عطا فرمایا ہے، کسی نے بھی عطا فرمایا۔ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، میرے حضور نے فرمایا کہ مال غنیمت پہلے کسی نبی کے لیے جائز نہیں تھا، رب قدیر نے میرے لیے جائز فرما دیا۔ مال غنیمت پہلے جائز نہیں تھا، لیکن میرے حضور کی آمد کے صدقے سے رب قدیر نے ان کے لیے جائز کر دیا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تھے نماز کو ادا کرتے تھے، کوئی خاص جگہ ہوا کرتی تھی، کوئی خاص مقام ہوا کرتا تھا، 1 مرلے کی جگہ، 2 مرلے کی جگہ، 5 مرلے کی جگہ ہوا کرتی تھی، وہاں پہ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جب میں دنیا کے اندر تشریف لے کر آیا اور میری ایڑی مبارک زمین پر رکھی، میں نے زمین مبارک پر اپنی ایڑی مبارک رگڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایڑی رگڑنے کی وجہ سے تمام روئے زمین پر نماز کو جائز کرا دیا۔ اب جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں ہماری جائز ہے، مبارک میں روڈوں میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جائز ہے، میرے حضور کے صدقے سے یہ مقام، یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو عطا فرمایا۔ چوتھی بات، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، کوئی ایک علاقے کا، کوئی ایک قوم کا، کوئی ایک بستی کا نبی بن کر آیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، بلکہ مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، زمین سے لے کر آسمان تک، تحت ثری سے لے کر عرش اولی تک، جتنے بھی جہاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام جہانوں کے نبی بنا کر دیا، تمام جہانوں کے نبی۔ کسی نبی کو یہ شان عطا فرمائی، کسی نبی کو میرے حضور کی شان عطا فرمائی، میرے نبی کو یہ مقام عطا فرمایا۔ 5ویں بات، بہت بڑی پہلی بات ہے، میرے نبی پاک نے فرمایا جتنے بھی انبیاء کرام ہیں 1,24,000 کو پیش کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفاعت کا منصب عطا فرمایا۔ کون سا؟ شفاعت کا منصب عطا فرمایا۔ رب قدیر نے شفاعت کا جو منصب ہے وہ مجھے عطا فرمایا۔ یہ 5 وہ چیزیں ہیں کہ جو رب قدیر نے ہمارے پیارے انبیاء کرام کو عطا فرمائی، اس سے بڑھ کسی نبی کو نہیں عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث پاک، ریاض الجنہ، جن لوگوں کو، کچھ نصیبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر میں بلایا، اپنے گھر کا دیدار کروایا، وہ تو اس مقام سے گزر کے آئے ہو گئے، لیکن جو مجھ جیسے بندے تھے جو وہاں نہیں جا سکے، اللہ کریم سے دعا ہے کہ اس مقدس صدقے سے ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ جو وہاں پہ گئے ہیں، وہاں پہ ریاض الجنہ ایک جگہ ہے، اس دروازے کے اوپر ایک حدیث پاک لکھی ہوئی ہے۔ وہ کیا حدیث پاک ہے؟ بڑی پیاری حدیث پاک ہے۔ اس دروازے کے اوپر حدیث پاک لکھی ہوئی ہے کہ میرے حضور نے فرمایا شفاعتی یوم القیامت حق، جو میرے رسولوں کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، یہ واضح دلیل ہے کہ شفاعت یوم القیامت حق، کہ میری شفاعت قیامت والے دن
حق ہے. میری شفاعت قیامت والے دن، میری شفاعت قیامت والے دن، میری شفاعت قیامت والے دن حق ہے. کون فرما رہے ہیں؟ میرے حضور فرما رہے ہیں. کنز العمار کے حدیث سے بات موجود ہے کہ شفاعت یوم القیامت حق، میری شفاعت جو ہے قیامت والے دن حق ہے. خدا را اپنے ایمانوں کو بچائے، کیونکہ ہم گناہ گاروں کو، ہم خطا کاروں کو جو قدم قدم پہ ناشکری کر رہے ہوتے ہیں، حضور کے دین کو پھیلانے کی بجائے ختم کر رہے ہوتے ہیں، اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہماری ایک آس ہے، ہماری ایک امید ہے، ہماری ایک سوچ ہے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے. ہمارا یہی ایمان ہے کہ حضور شفاعت فرمائیں گے. تو دعا ہے پاک رضا سے کہ اللہ کریم ہم سب کو حضور کی شفاعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے دراصل پیغام بڑے قائد صاحب سے ملا گیا تھا کہ جو جماعت جو ہے وہ وقت کے اوپر ادا کیا کرے، کیونکہ ہر جمعے جو ہے نماز 5 سال میں لیٹ ہو جاتی ہے. اس لیٹ ہونے کی وجہ کیا بنتی ہے کہ جب میں یہاں پر آتا ہوں اور اپنے بیان کو شروع کرتا ہوں تو لوگ یہاں پہ نمازی موجود نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے میں کچھ انتظار کر رہا ہوں تاکہ کچھ نمازی آئیں، میں اپنے بیان کو شروع کروں. اس وجہ سے میرا جو جمعے کا جو جماعت ہے وہ لیٹ ہو جاتی ہے. لیکن بڑے قائد صاحب نے مجھے حکم دیا ہے تو انشاءاللہ میں اپنے بیان کو یہیں پہ مکمل کرتا ہوں تاکہ ان کے حکم کی پاسداری کی جائے. دعا ہے مالک الرحمٰن سے کہ اللہ کریم ہم سب کو حق سے سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس مقدس دن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.